ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل، یہاں سے ایک بڑا کمال کا مسئلہ بیان حل ہو گیا. کیا بلا؟ اللہ نے فرمایا ورسلا، اور بہت سارے رسول ان کے علاوہ بھی ہیں جو بھی بیان ہوئے ہیں. قد قصصناہم علیک من قبل، جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے پہلے بیان کر دیا ہے، یعنی مکی صورتوں میں جو ہم نے بیان کیا ہے ان پیغمبروں کا ذکر آ گیا ہے. ان کے علاوہ بھی کافی سارے پیغمبروں کا ذکر آ گیا، لیکن وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کچھ رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے تذکرہ آپ کے اوپر نہیں کیا ہے اور آپ کو ان کا پتہ بھی نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح، جیسا کہ ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین، اور نبیوں کی طرف، من بعد ہی ان کے بعد، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، وَإِسْحَاقَ، اسحاق علیہ السلام کی طرف، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، وَالْأَسْبَاطِ، اور ان کی اولاد کی طرف، وَعِیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وَأَيُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام کی طرف، وَيُونُسَ، اور یونس علیہ السلام کی طرف، وَهَارُونَ، اور ہارون علیہ السلام کی طرف، وسلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، وآتینا داود زبور، اور ہم نے عطا کی داود علیہ السلام کو زبور، ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل، اور بہت سارے رسول، من قد قصصناہم، تحقیق ہم نے بیان کر دی ان کو، علیک آپ کی طرف، من قبل اس سے پہلے، ورسلا، اور بہت سارے رسول، لم نقصصہم علیک، ہم نے ان کو بیان نہیں کیا آپ کے اوپر. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام کیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا. رُسُلًا مُبَشِّرِينَ، کئی رسول خوشخبریاں دینے والے ہیں، وَمُنذِرِينَ، اور ڈرانے والے ہیں. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو رسولوں کے بعد. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمتوں والا. لیکن اللہ تعالیٰ یشہد، گواہی دینے والا کافی ہے، بما انزل الیک، گواہی دیتا ہے، بما اس کی انزل الیک، جو اتارا آپ کی طرف، انزلہ بعلمہ، وہ اتارا اس نے اپنے علم کے ساتھ، والملائکۃ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کما اوحینا، جیسا کہ ہم نے وحی کی، الی نوح، نوح علیہ السلام کی طرف. حالانکہ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی بے بہا پیغمبر گزرے ہیں، کافی سارے پیغمبر نوح علیہ السلام سے پہلے بھی گزرے ہیں، لیکن رب العالمین نے صرف نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، آگے ان کے بعد والے پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے، ان سے پہلے والے پیغمبروں کا تذکرہ نہیں کیا ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ چونکہ نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جو توحید کے لیے اور شرک کو رد کرنے کے لیے آئے تھے. توحید کو بیان کرنے کے لیے اور شرک کا رد کرنے کے لیے نوح علیہ السلام تشریف لائے، وہ پہلے پیغمبر ہیں. پہلے پیغمبر یعنی ان سے پہلے بے بہا پیغمبر آئے، لیکن وہ توحید کے لیے اور شرک کا رد کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ یہ جب پیغمبر آئے تو یہ شرک کا رد کرنے کے لیے آئے، تو شرک کا رد کرنے کے لیے آئے اور توحید کو بیان کرنے کے لیے آئے. اسی طرح نبی علیہ السلام بھی شرک کا رد کرنے کے لیے اور توحید کو بیان کرنے کے لیے تشریف لائے. اس لیے نوح علیہ السلام کا ذکر پہلے کر دیا. والنبیین من بعدہ، اور بہت سارے نبی بھی ان کے بعد، یعنی ان کے بعد بڑے بے بہا نبی آئے، ان کی طرف بھی رب العالمین نے وحی کی ہے. وَأَوْحَيْنَا، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے نا، سب پیغمبروں کا دعویٰ یہی تھا، لوگو اللہ کی طرف آ جاؤ،
شرک کو چھوڑ دو، اس بےایمانی کو چھوڑ دو، کچھ بدعمالیاں تھیں ان کو چھوڑ دو، ناپ تول میں کمی ہے وہ چھوڑ دو۔ یعنی پیغمبر دوسرے اعمال کو بھی صحیح کرنے کے لیے آئے، لیکن سب سے بڑا مقصد ان کا کیا تھا؟ اللہ کی توحید کو بیان کرنا، شرک کو رد کرنا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وحی کی إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وَإِسْمَاعِيلَ، یعنی ان کے بعد کتنے پیغمبر، بے بہا پیغمبر، ان میں سے کچھ کا تذکرہ کر دیا۔ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، وَإِسْحَاقَ، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف بھی، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد کافی ساری وہ بھی پیغمبر بنے، ان کی اولاد کی طرف بھی ہم نے وحی نازل کی، یعنی جو پیغمبر بنے ان کی طرف۔ وعیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی ہم نے وحی کی۔ کیا وحی کی؟ کہ سب کچھ کرنے والی ذات کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہی ہم نے ان کی طرف یہی ہم نے ان کی طرف وحی نازل کی ہے۔ وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور کتاب عطا فرمائی۔ داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی۔ وَرُسُلًا قَدْ، اب دیکھیں داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، پچھلے پیغمبروں کو تو کتابیں عطا کی ہیں کئیوں کو، لیکن نبی علیہ السلام کو ذکر بیان کیا، آگے زبور کا بیان کیا۔ مقصد کیا ہے؟ جس طرح قرآن کریم ایسا ایسا تھوڑا تھوڑا کر کے آیا ہے نا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، ایسے ہی زبور بھی تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی تھی، اس لیے اس کا تذکرہ خاص طور پہ کر دیا۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، یہاں سے ایک بڑا کمال کا مسئلہ بیان حل ہو گیا۔ کیا بلا؟ اللہ نے فرمایا وَرُسُلًا، اور بہت سارے رسول ان کے علاوہ بھی ہیں جو بھی بیان ہوئے ہیں، قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے پہلے بیان کر دیا ہے، یعنی مکی صورتوں میں جو ہم نے بیان کیا ہے ان پیغمبروں کا ذکر آ گیا ہے، ان کے علاوہ بھی کافی سارے پیغمبروں کا ذکر آ گیا، لیکن وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کچھ رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے تذکرہ آپ کے اوپر نہیں کیا ہے اور آپ کو ان کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب، اگر عالم الغیب ہوتے تو کم از کم سارے پیغمبروں کا تو پتہ ہوتا، تو نبی علیہ السلام کے کو سارے پیغمبروں کا بھی پتہ نہیں ہے کہ سارے پیغمبر کتنے تھے اور کون کون سے تھے۔ صرف یہاں تک ایک حدیث میں ملتا ہے 1,24,000 پیغمبر، اس سے اوپر نیچے، یعنی کم و بیش زیادہ اور اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، یعنی 24,000، 1,24,000 کم و بیش کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے اوپر بھی ہو سکتے ہیں، نیچے بھی، پکی بات نہیں ہے۔ پکی بات معلوم ہوا جب نبی علیہ السلام کو سارے پیغمبروں کا پتہ نہیں، خود اللہ نے فرما دیا ہم نے کچھ کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا اور کچھ کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے نہیں کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ عالم الغیب نے، عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ۔ اور آگے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کے ساتھ کلام کیا، تکلیمہ کلام کرنا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین نے کلام کیا بغیر کسی فرشتے کے ذریعے، خود رب العالمین نے بات کی اور موسیٰ علیہ السلام نے سنی، رب العالمین نے بات کی، موسیٰ علیہ السلام نے سنی۔ رسلا مبشرین و منذرین، اور بہت سارے رسول ایسے بھی ہیں جو مبشرین اور خوشخبری دینے والے، یعنی ماننے والوں کو خوشخبری سنانے والے ہیں، اور منذرین اور ڈرانے والے ہیں نہ ماننے والوں کو، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ، تاکہ لوگوں کے لیے، لوگوں کے پاس علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے خلاف حجت، کوئی دلیل نہ ہو، یعنی کل یہ نہ کہیں جا کے اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ توحید ہوتی کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز ہوتی کیا ہے، روزہ ہوتا کیا ہے، ہمیں کوئی سمجھانے والا آیا نہیں ہے۔ تو رب العالمین نے یہ پیغمبروں کو بھیج کے یہ ان کی دلیل ختم کی تاکہ کل قیامت کے لیے دلیل نہ دیں، یہ نہ کہیں کہ ہماری طرف کوئی آیا نہیں تھا۔ اور وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ بغیر رسولوں کو بھی سارا کچھ کر سکتا تھا، بغیر فرشتوں کے بھی سب کچھ کر سکتا تھا، کیوں؟ عزیزاً، وہ غالب ہے، حکیماً، حکمت والا ہے، جو نہ ماننے والوں کو فوراً بھی عذاب دے سکتا ہے لیکن اللہ پاک دیتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس کی جو آپ کی طرف نازل ہوا، انزلہ بعلمہ، اللہ نے اس کو اپنے علم سے نازل کیا،
یعنی نبی علیہ السلام کی کوئی مانے کوئی نہ مانے، نبی علیہ السلام کی کوئی گواہی دے یا نہ دے، اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کی گواہی تھوڑی ہے کوئی، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا والملائکۃ یشہدون، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی طرف نازل ہونے والی چیزیں بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول رہے، بالکل آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب کوئی مانتا اس کا اپنا فائدہ، نہیں مانتا اس کا اپنا نقصان ہے، نہیں مانتے پھر بھی اللہ تعالیٰ تو گواہی دیتا ہے، فرشتے تو گواہی دیتے ہیں۔ اور وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ کی گواہی بہترین کافی ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ نے جب گواہی دے دی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ کی طرف نازل ہونے والی کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے، اس میں احکامات اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے والے انسان کامیاب ہیں، عمل نہ کرنے والے انسان ناکام ہے۔ یہ کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ آپ خود اپنے پاس سے نعوذ باللہ گھڑتے نہیں، جیسے کہ وہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، خود اپنے پاس سے گھڑ کے ہمارے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، اللہ پاک گواہی دیتا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ کا رسول ہے، پچھلے پیغمبر بھی ان کو کسی نے ماننا کسی نے نہیں ماننا، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وہ ناکام ہو گئے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی گواہی دی ہے۔ کل قیامت کے ایسے پیغمبر بھی آئیں گے جن کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا، کیا وہ ناکام ہو گئے؟ نہیں، بلکہ وہ بھی کامیاب ہیں، انہوں نے اپنا کام کیا، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، شرک سے روکتے رہے، ایسے لوگ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ پاک سے دعا اللہ ان کی توفیق دیجیے۔